نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، کچھ دنوں میں 15 اگست آنے والی ہے اور ہمارے اسکولوں میں نئی نسل کو غلط بتایا جائے گا۔ یاد رکھو، جس قوم کو اپنی تاریخ کا علم نہ ہو یا تاریخ اس سے بھلا دی جائے، اس کا مستقبل فیوچر کی کبھی امید مت رکھو کہ تابناک ہوگی اور روشن والی ہوگی۔ اور ہر ملک کی بنیاد، اس کا فیوچر نیو جنریشن ہوتی ہے۔ یاد رکھو، یہ جو دور چل رہا ہے یہ تو ہمارا ہے، لیکن آنے والا دور کیسا ہوگا وہ نیو جنریشن سے پتہ کرو۔ کتنی نمازی ہے ہماری جنریشن، اندازہ ہوگا دین کتنا بڑھے گا۔ ہمارے گھروں میں حافظ قرآن کتنے ہیں، پتہ لگے گا کہ فیوچر میں دین کیسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں، یہ پریزنٹ ٹینس ہمیں بتا دے گی، یہ پریزنٹ جو زمانہ چل رہا ہے وہ ہمیں بتا دے گا۔ تو 15 اگست میں اسکولوں میں جگہ جگہ ہمیں غلط چیزیں بتائی جائیں گی۔ اصل جو تاریخ ہے اپنے ملک کے قربانی کی وہ نہیں بتایا جائے گا۔ اس لیے مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ باتیں ہمیں اپنے گھر میں بتانی، کیونکہ مسلمانوں کا دشمن ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ کام لیتا رہا ہے۔ تو پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ 701 میں اسلام آیا یہاں پر ہمارے ملک میں، اور یہ چلتا رہا۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا، اور 1000 عیسوی کے قریب دہلی میں اسلامی اور مسلمانی بادشاہت قائم ہو گئی، یہاں تک بتایا گیا تھا۔ پھر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے 1300 عیسوی میں۔ اس وقت بڑی محنتیں ہوئی، کافی اسلام پر محنت کی گئی۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے دور مسلم بادشاہوں کا آتا ہے، لیکن پہلے میں نے بتایا کہ بہت کم بادشاہ مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دین پر محنت کی ہو۔ آپس میں لڑائی ہم دیکھیں گے، وہ اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اس علاقے کے لیے لڑ رہے ہیں، بس یہی لڑائی ہمیں نظر آئے گی۔ کچھ بادشاہ ہیں جنہوں نے محنتیں کی، جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں، جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں، جس کو ہم علماء کہتے ہیں، بس ان کی محنتیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے، دھیان سے سنیے۔ اور یہ وہ بادشاہ تھے جو بہت بڑے عالم تھے، آج بھی ان کے فتاوی موجود ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری، کہیں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ بہت بڑے عالم، خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حلال کھاتے تھے، یہ ان کی پہچان تھی۔ دین کی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے دور میں انگریز آتا ہے ہمارے ملک میں، اور یہ سب سے پہلے گجرات پر قبضہ کرتا ہے۔ آنے کا مقصد کیا تھا؟ آنے کا مقصد تھا کاروبار، بزنس، تجارت، کیونکہ ہمارے ملک کے کپڑے مشہور ہیں پوری دنیا میں، خاص طور سے ریشم اور مسالے وغیرہ یہ بہت مشہور ہیں جو پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ وہ لوگ بزنس کی نیت سے، تجارت کی غرض سے یہاں آئے، گجرات پر قبضہ کیا، آہستہ آہستہ ممبئی کو اوپر بھی کر لیا،
جو بھی ساحلی علاقے ہیں، سمندری علاقے ہیں، کیونکہ پانی کا جہاز کا دور تھا، وہ پورے علاقے قبضہ کرتے چلے گئے، پتہ نہیں چلا۔ ایک بار تو کتابوں میں لکھا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے حملہ کر دیا، لیکن انہوں نے پکڑ لیا اور سبق سکھا دیا۔ اس کے بعد تقریباً 1600 عیسوی میں وہ یہاں داخل ہوا انگریز، ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے ذریعے سے انہوں نے یہاں کام کیا۔ اس کے بعد یہ ممبئی ہے، اسی طرح سورت ہے، بہت سارے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا، بنگال کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اب تقریباً 1700 آ گیا۔ نواب سراج الدولہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بنگال کے بہت بڑے نواب، ان سے جنگ ہوئی ہے اور انگریزوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 1799 آتا ہے، 1757 میں نواب سراج الدولہ بنگال، ان کو شکست ہوئی اور ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا انگریزوں نے۔ یہ ملک کے لیے قربانی دی جا رہی ہے، صرف مسلمان شریک ہیں اس میں۔ یہ ہے ہمارا وطن، یہ ہے ہمارا ملک، یہ ہمیں سکھاتا ہے آزادی۔ 1799 جب آتا ہے، میسور کے بادشاہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاریخ ہے ہماری، بہت بڑا عالم، جس نے کبھی داڑھی نہیں کٹائی، کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہمارے بچوں کو کتابوں میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تصویر دکھائی جاتی ہے جس میں داڑھی نہیں ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہماری تاریخ سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طریقے سے یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے قلعے میں آرام فرما رہے ہیں، انگریزوں نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے، کسی کی مجال اور ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کو کچھ کہہ دے۔ لیکن دھوکے سے لوگوں نے غداری کی۔ میر صادق بہت نام آتے ہیں جنہوں نے انگریزوں سے مل کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرا دیا۔ چاروں طرف سے قلعے کو گھیر لیا گیا، بتایا حضرت کو، حضرت ہمارا قلعہ گر گیا، کیا کیا جائے؟ چلو ان سے صلح کر لیتے ہیں، ان سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کا ایک جملہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال سے بہتر ہے، جن کا مقولہ تھا۔ مسلمان شیر ہوتا ہے، کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آمنا سامنا ہوا، شہید ہو گئے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، انگریز کمبخت نے جنازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان پر جو حکم چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، یعنی ہمارا چلے گا، یہ اعلان کیا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 1802 عیسوی آتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست عالم ہیں، ان کی تفسیر ہے قرآن کی الفوز الکبیر، زبردست کتاب لکھی ہے۔ ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، دہلی میں بہت بڑا مدرسہ ان کا اس دور میں 1800 میں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب انگریز ہمارے اسلام میں دخل اندازی کر رہے ہیں، ہمارے قرآن کو بدلنا چاہ رہے ہیں، ہماری مساجد پر حملہ ہو رہا ہے، اب برداشت نہیں ہے۔
کیونکہ مسلمان کی جان دین کے لیے قربان ہونے کے لیے آئی ہے. ہمارا قرآن مٹ جائے، ہمارا قرآن بدل جائے اور مسلمان بیٹھا رہے، یہ نہیں ہوگا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ اب لڑنا ہے ان کے خلاف. شروع ہو گیا معاملہ. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فتویٰ جاری کیا، ان پر سزا کے بھیڑ لگ گئے، ان کے مدرسے کو برباد کیا گیا. اسی طریقے سے 1824 میں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. لیکن یہ شہادت اور یہ اپنے ملک کی محبت کہ ملک کیسے ہی اس کو آزاد کرانا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا. ان کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور رائے بریلی کے احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک میں گھومے اور لوگوں کو تیار کیا. تم کدھر جا رہے ہو؟ ہمارا ملک غلام ہوتا جا رہا ہے، ہم غلامی میں جا رہے ہیں. اس کی محنت شروع ہوئی اور پھر جنگ ہوتی ہے بالا کوٹ میں، مشہور جنگ ہے. یہ 1831 میں جنگ ہوتی ہے. کون کہتا ہے کہ پہلی جنگ 1857 کی نہیں ہے؟ پہلی جنگ 1831 عیسوی میں ہوئی ہے. لیکن اس وقت بھی صرف مسلمان ہیں، کوئی غیر شریک نہیں ہے. یہ تاریخ ہے، جاؤ پڑھ لو، دیکھ لو. اس کے بعد پھر وہ بھی ہار جاتے ہیں. پھر ان حضرات نے محنت کر کے 1857 سے پہلے ساری قوموں کو ملایا. بھئی جنگ لڑنی ہے، ان کو یہاں سے ہٹانا ہے. 1857 پھر آتا ہے، اس میں جنگ ہوتی ہے انگریزوں سے. ہم اس کو غدر نہیں کہتے، جو غدر کہے وہ خود غدار ہے، غدر نہیں ہے. غدر کہتے ہیں انگریز لوگ کہتے ہیں یہ غدر ہے، غدر نہیں ہے. یہ تو ہم اپنے ملک کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. 1857 میں بہت زبردست طریقے سے جنگ اور ساری قوموں نے حصہ لیا. سارے بھائیوں نے، جو ملک کے جتنے بھی مذہب ہیں، سب نے حصہ لیا. لیکن پھر بھی انگریز بہت طاقتور ہو چکا تھا، ہار جاتے ہیں. اس وقت جب 1857 سے لے کر جو میں آگے بتا رہا ہوں 1947 تک باقاعدہ انگریزوں کی حکومت رہی ہے، اصل حکومت. اس دور میں انہوں نے بہت ظلم کیا. 1857 سے لے کر ظلم بے انتہا انہوں نے کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 33,000 عالم علماء کو شہید کیا. یہ گواہ ہیں. چاندنی چوک، لال قلعے سے جتنے بھی پیڑ نظر آتے ہیں، جامع مسجد تک، ہر پیڑ پر کسی کا سر لٹکا ہوا تھا، کسی کے جنازے کو لٹکا دیا گیا تھا. یہ گواہ ہیں آج 33,000. اور میرٹھ میں 151 علماء کو پھانسی دے دی انگریزوں نے. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ رب العزت نے پھر 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا. مقصد یہی تھا علماء کا، اور جگہ جگہ مدرسے قائم کیے گئے. مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اپنے ملک کو بھی بچانا ہے. دونوں کے ایک ساتھ قربانی چل رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ محنت کرتے رہے سارے لوگ مل جل کر. تو یہ 1947 اور 15 اگست میں یہ آزاد ہو گیا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہوا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بہرحال یہ ہماری تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ اس ملک کو بچانے والے، اس ملک میں قربانی دینے والے علماء ہیں. خنزیروں کی کھالوں میں علماء کو رکھ رکھ کے گولیوں سے بھون دیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا. بہرحال یہ ملک جو ہے وہ ہم سب کا ہے. تو یہ آنے والا جو وقت ہے اس میں صرف اور صرف مسلمانوں کو بھلا دیا جائے گا، کوئی نام بھی نہیں لیا جائے گا. بس گنے چنے مولانا محمد علی جوہر، ان حضرات کا نام لیا جاتا ہے. ورنہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء کی بڑی محنت ہوئی. آج ایک دارالعلوم دیوبند بند ہوگا، لاکھوں ہیں آج. آسٹریلیا، لندن، امریکہ، بڑے بڑے مدارس اللہ نے قائم کر دیے دین کی حفاظت کے لیے. بہرحال یہ آنے والا جو 15 اگست ہے
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک سے ہمیشہ محبت رکھنے والا مسلمان، اس نے اپنے گھر بار جانوں کو سب کو قربان کر دیا، جیلوں کی سلاخوں میں رہے۔ ایک دیوبند کے گستاخ حضرت شیخ الہند، ان کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا، کالے پانی کی سزا ہوئی۔ ان کے ایک شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سردی کے دن ہے، لوٹا لے کر اپنے پیٹ سے لگا کر پوری رات رکھتے، اور جب تہجد کا وقت آتا اپنے استاذ کو دیتے، پانی گنگنا ہو جاتا، اس سے وضو کر کے تہجد پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے۔ انگریزوں کو پتہ لگ گیا یہ تو اپنے استاذ کو اس طریقے سے مدد کر رہے ہیں، آرام پہنچا رہے ہیں، ہم نے تو یہاں ان کو جو رکھا ہے تکلیف دینے کے لیے۔ کتابوں میں لکھا ہے 3 دن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے گھٹنوں تک کیچ میں رکھا، ایک کمرہ بنایا، کمرہ اس میں کیچ ڈالی اور چاروں طرف کانٹے اور اندھیرا، اس طریقے سے کالی کوٹری میں ہمارے علماء نے اس ملک کے لیے قربانی دی۔ بہرحال بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ میرٹھ کی ہو، چاہے لکھنؤ کی ہو، چاہے جھانسی کی لکشمی بائی کی ہو، بہت ساری جنگ ہوئی ہیں، اس میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمارے علی گڑھ میں ہی جامع مسجد میں جو قبریں ہیں، اس کی تاریخ پڑھو، علی گڑھ کے پاس میں ایک جگہ ہے، یہاں جنگ ہوئی انگریزوں سے، بہت سارے عالم شہید ہوئے جن کی قبریں علی گڑھ اوپر کوٹ جامع مسجد میں موجود ہیں۔ بہرحال یہ قربانی ہمیں ملک کے لیے دینا، ہر طریقے سے ہم نے پڑھ لکھ کر بھی ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی، ہر طریقے سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔